اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ان منکروں سے کہو کہ انہیں پکار دیکھو جنہیں تم خدا کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، پھر وہ نہ تمہاری مصیبت کو تم سے ہٹا سکیں گے نہ اس کو ٹال سکیں گے۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں۔ یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کو عذاب کی نشانیاں بھیجنے سے اسی بات نے روک رکھا ہے کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ سمود کو ہم نے اونٹنی اس طرح کی ایک آنکھ کھول دینے والی نشانی کے طور پر دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی۔ پھر نشانیاں بھیجنے سے کیا حاصل؟ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ عذاب سے پہلے لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرا دیں۔ تم یاد کرو جب ہم نے اس تنبیہ و تخفیف کے لیے تم سے کہا تھا کہ تمہارے پروردگار نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور ہم نے جو رویا تمہیں دکھایا اس کو بھی ہم نے ان کے اسی رویے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ ہم تو ان کے انجام سے انہیں ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے ابلیس کی راہ اختیار کر لی ہے۔ انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نہیں ہوا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس نے مزید کہا دیکھو تو صحیح، یہی ہے جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو چٹ کر جاؤں گا۔ فرمایا اچھا تو جا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں، اس لیے کہ جہنم ہی تم سب لوگوں کے لیے پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنے غوغا سے انہیں گھبرا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، ان کے مال اور اولاد میں ان کا ساجی بن جا اور ان سے وعدے کر لے۔ حقیقت یہی ہے کہ شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ میرے بندوں پر ہرگز تیرا کوئی زور نہ چلے گا، اور کارسازی کے لیے اے پیغمبر تیرا پروردگار ہی کافی ہے۔ لوگو تمہارا پروردگار وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اس میں شبہ نہیں وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ تمہیں جب سمندر میں مصیبت پہنچتی ہے تو جن کو پکارتے ہو وہ سب بھولے بسرے ہو جاتے ہیں، صرف وہی ایک یاد رہ جاتا ہے۔ پھر وہ جب تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو منہ موڑ جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سو کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اسی خشکی کی طرف لے جا کر تمہیں زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ؟ یا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم کو غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا حمایتی نہ پاؤ جو اس پر ہمارا پیچھا کرنے والا ہو۔ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور خشکی اور تری میں ان کو سواری عطا فرمائی ہے، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فضیلت دی ہے۔ اس پر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے
جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے رہنماؤں سمیت بلائیں گے، پھر جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہی اپنا اعمال نامہ خوشی سے پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ذرا برابر ناانصافی نہ ہوگی۔ اس کے برخلاف جو اس دنیا میں اندھے بنے رہے وہ آخرت میں بھی اندھے اور راستے سے بہت دور پڑے ہوئے ہوں گے۔ اے پیغمبر، قریب تھا کہ یہ اس چیز سے ہٹا کر تم کو فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، تاکہ اس قرآن کے سوا تم کوئی دوسری بات ہم پر افترا کر کے پیش کرو۔ اگر تم ایسا کرتے تو یہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے تمہیں مضبوط بنائے رکھا تو بعید نہیں تھا کہ تم بھی ان کی طرف کچھ جھک پڑو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے درپے ہیں تاکہ تم کو یہاں سے نکال دیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی کچھ زیادہ دیر ٹھہرنے نہ پائیں گے۔ تم سے پہلے اپنے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کے بارے میں اس سنت کو یاد رکھو، اور ہماری اس سنت کو تم کبھی ٹلتے نہ پاؤ گے۔ یہ مرحلہ یقیناً مشکل ہے، سو اس میں صبر و استقامت کے لیے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کا اہتمام رکھو، اور خاص کر فجر کی قرات کا، اس لیے کہ فجر کی قرات روبرو ہوتی ہے، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس طرح اٹھو اور نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے مزید برآں ہے۔ تم امید رکھو کہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن تم کو اس طرح اٹھائے گا کہ یہ اٹھانا محمود خلائق ہو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار مجھ کو جہاں داخل کرنا ہے اس طرح داخل کر کے وہ عزت کا داخل کرنا ہو، اور جہاں سے نکالنا ہے اس طرح نکال کے وہ عزت کا نکالنا ہو، اور خاص اپنے پاس سے قوت و اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اے پیغمبر، اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اس لیے کہ یہ باطل مٹنے ہی والا تھا۔ ہم اس قرآن میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ان ظالموں کے لیے یہ ان کے خسارے ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ ان کا حال بھی یہی ہے، اس لیے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، سو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے انہیں جو ٹھیک راستے پر ہیں۔ وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں جو تم پر وحی کی جاتی ہے، ان سے کہو یہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، اور اس طرح کے حقائق کا تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس میں اے پیغمبر تمہارے کسی ارادہ اور اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے وہ چھین کر لے جائیں، پھر اس کے لیے تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاؤ، مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تو تم اس سے سرفراز ہوئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تمہارے اوپر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا قرآن نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ پیدا نہ ہو جائے، پھر اس کے بیچ میں تم بہت سی نہریں نہ دوڑا دو، یا جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے آسمان نہ گرا دو، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا نہ کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر نہ ہو جائے
یا ہماری آنکھوں کے سامنے تم آسمان میں نہ چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی ماننے کے نہیں ہیں جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں۔ ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتار دیتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت سے بہرہ یاب کرے گا وہی ہدایت پانے والا ہوگا، اور جس کو گمراہی میں ڈال دے گا تو ایسے گمراہوں کے لیے تم اس کے سوا دوسرے کو کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ قیامت کے دن ہم ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی آگ جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو ان پر مزید بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، اس پر بھی ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہے۔ انہیں تعجب ہے کہ خدا نے یہ عنایت تم پر کیوں فرمائی ہے۔ ان سے کہو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم ضرور ان کو روکے رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ تم نشانیاں مانگتے ہو، ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں، سو بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا تم خوب جانتے ہو کہ تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ نشانیاں زمین اور آسمانوں کے پروردگار ہی نے اتاری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اے فرعون تم اب ایک ہلاکت زدہ آدمی ہو۔ اس کے بعد فرعون نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو زمین ہی سے اکھاڑ پھینکے، سو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم اس زمین پر اطمینان کے ساتھ رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لا حاضر کریں گے۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری دو اور نہ ماننے والوں کو متنبہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسی مقصد سے ہم نے اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تم پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے ان کے پروردگار کی طرف سے یہی علم دیا گیا تھا، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، یہ اس کا وعدہ تھا، اور ہمارے پروردگار کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہونا ہی ہے۔ اس کو سن کر وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، اور یہ ان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ انہیں اس پر اعتراض ہے کہ تم اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہو؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اس نام سے بھی پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور اوپر جو نماز ہے پیغمبر خاص تم کو پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، تم اپنی اس نماز کو نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے،
بلکہ ان دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو۔ تم اسی خوبصورت طریقے سے اس نماز کا اہتمام رکھو اور اعلان کر دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور تم اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، آمین یا رب العالمین۔